السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے۔ ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہ ہوگی۔ یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، ہر قسم کی کھیتی باڑی اور پھل کھا جائیں گے۔ جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا سب نیست و نابود اور تباہ ہو جائے گا۔ اور آج اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں، یعنی یاجوج ماجوج۔ آپ نے یاجوج ماجوج کے بارے میں سنا تو ہو ہی گا، لیکن آج جو تفصیل سے ہم آپ کو بتائیں گے شاید ہی آپ نے اس سے پہلے کبھی سنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ کہف اور سورۃ انبیاء میں فرمایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یاجوج ماجوج کے بارے میں سارے دلچسپ اور حیران کن حقائق بتائیں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ کیسے دکھتے ہیں؟ یہ کہاں پر رہتے ہیں؟ یہ کب آئیں گے؟ اور بہت کچھ۔ ناظرین، دنیا میں پہلے 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی، جن میں سے 2 مسلمان تھے، 2 غیر مسلم تھے۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان اور دوسرے ذوالقرنین تھے جن کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے۔ یاد رہے، یہ نبی تو نہیں تھے، لیکن ہاں ایک نیک انسان تھے جنہیں اللہ نے اپنی ولایت عطا فرمائی ہوئی تھی۔ قرآن مجید کی سورۃ کہف میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سفروں کا حال بیان کیا ہے۔ 3 زبردست سفر انہوں نے کیے اور ان 3 سفروں کے حال ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں، جو بہت ہی عجیب اور حیران کن ہیں۔ پہلے سفر کی کہانی یہ ہے کہ یہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پینے گیا تو اس کو موت نہ آئے گی، تو حضرت نے اسی تلاش میں مغرب کی طرف سفر شروع کر دیا اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام تو آب حیات تک پہنچ گئے تھے اور آپ اس کا پانی بھی پی چکے تھے، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں وہ نہیں تھا اور آپ کو اب آب حیات نہ مل سکا۔ حضرت ذوالقرنین کا سفر جاری تھا اور آپ چلتے چلتے ایسے مقام پر جا پہنچے جہاں پر ویسٹ میں ہی سورج غروب ہوتا ہے۔ وہ بالکل دنیا کے آخری کونے میں آ گئے اور سورج غروب ہونے کے وقت آپ کو ایسا منظر نظر آ رہا تھا جیسے ایک سیاہ چشمے میں سورج ڈوب رہا ہے۔ جیسے کہ سمندری سفر جو کرتے ہیں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سورج جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے، لیکن ویسٹ کے آخر میں آپ اتنا آگے پہنچ گئے جو دنیا کا آخری کونا تھا۔ وہاں ایک عجیب و غریب قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھے اور اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہ تھا۔ وہ دریائے مردہ جانور کھاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی غذا نہ تھی۔ ان کی قوم کو ناسک کہا جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ کچھ لوگ تو ایمان لائے، لیکن لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ بھی کی۔ وہ آخرکار پھنس گئے۔ اس کے بعد اب باری ہے ان کے دوسرے سفر کی۔ اب یہ سفر ایسٹ کی طرف تھا، یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ ایسے ہی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ اب سورج طلوع ہونے کی جگہ پر جب یہاں تک چلتے چلتے آپ پہنچ گئے، وہاں پر ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی نہ مکانات ہیں اور نہ عمارتیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا
کہ جب سورج طلوع ہو جاتا تو یہ لوگ اپنے غاروں میں چلے جاتے اور جب سورج واپس آ جاتا تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں یہ لوگ منصف کہلاتے ہیں۔ ان کی قوم کا نام آپ میں سے ان کے نین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی اپنی سلام کی دعوت قبول کرنے کے لیے ان کو پیشکش دی۔ اس طرح کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ نہ لائے اور آپ سے جنگ کرنے لگے، لیکن بہرحال آپ نے ان لوگوں کو بھی قابو کر لیا۔ اب آپ کا تیسرا سفر تھا نارتھ کی طرف، یہاں تک کہ آپ سدین یعنی دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ وہاں بھی بہت ہی عجیب و غریب آبادی موجود تھی۔ ان کی زبان بہت عجیب و غریب تھی اور لوگوں کے ساتھ اشاروں میں بہت مشکل سے بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے نجات دلائیں۔ یاجوج ماجوج یہ کون تھے؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے۔ ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کا اندازے میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور یہ لوگ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جنوں انس کی کل تعداد 10 حصے ہے اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، باقی ایک حصہ انسان کا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اگر اس وقت دنیا میں 7 بلین انسان 7 ارب لوگ ہیں تو اس حساب سے تقریباً 70 بلین یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں، اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ جس وقت یاجوج ماجوج آئیں گے نہ جانے اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے، تو وہ 10 گنا زیادہ ہوں گے، 10 گنا انسانوں سے زیادہ یاجوج ماجوج کی تعداد ہوگی۔ یاجوج ماجوج حضرت اولاد آدم علیہ السلام سے ہیں، ان میں مذہبی ہوتے ہیں اور کچھ عورتیں بھی ہیں۔ ان کے 3 گروہ ہیں، ایک طویل تیسرا منزل ہے، ان میں جو بھی مرتا ہے تقریباً 1000 سے زائد اولاد چھوڑ کر جاتا ہے۔ وہ لوگ جانوروں کی طرح رہتے ہیں، جو بہار کے موسم میں یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں، خوش چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں۔ یہ اپنے ساتھ سب کچھ، جن میں سانپ، بچھو، گرگٹ آتے ہیں، چھوٹے بڑے جانور سب کو کھا جاتے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے ان مظالم سے بچانا چاہیں، اس کے بدلے آپ جو کچھ لیں گے ہم آپ کو دیں گے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ آپ نے کمال کیا کیا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ نے بہت بڑی گہری بنیاد کروائی، اتنا گہرا کہ اس کو اتنا کھودا گیا، اس میں پانی نکل آیا۔ اس کے بعد ہی آپ نے اس میں پگھلائے ہوئے تانبے سگھار کے پتھر جمائے، لوہے کے تخت نیچے اوپر لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس نے آگ لگا دی، یعنی اس طرح کے دیوار کے پہاڑ کی بلندی تک پہنچ جاتی ہے اور اتنی اونچی نکلتی، اتنی مضبوط یہ دیوار ہو گئی کہ اب اس میں پگھلا ہوا تانبا بھی اب یہ مل کر بہت مضبوط دیوار بن گئی ہے اور یہ بہت ہی اونچی بنا دی گئی۔ آج کے زمانے میں جسے ہم کنکریٹ کی دیوار کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ مضبوط دیوار۔ اب کیا ہوا کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کی ایک طرف اور یہ قوم دیوار کی دوسری طرف ہے۔ اب ہوا کیا کہ یاجوج ماجوج دیوار کی ایک طرف ہیں اور یہ اس دیوار کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ روزانہ دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دن بھر جب محنت کرنے کے بعد اس کو توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو یہ اللہ کی شان کے حکم کے مطابق وہ دیوار اگلے دن اس سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور پوری بھی ہو جاتی ہے۔ یہ جب دوبارہ دیوار ٹوٹنے کا وقت آتا ہے تو پھر کوئی کہتا ہے چلو پھر بعد میں توڑیں گے، دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ہوتا جاتا ہے، مگر ایک دن آئے گا جب اللہ کی رضا سے کوئی بھی شخص قیامت سے پہلے باہر نکلیں گے تو ان میں سے کوئی شخص کہے گا انشاءاللہ
کل اس دیوار کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر جب وہ دوسرے دن آئیں گے وہ دیوار وہیں کی وہیں ہوگی، انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی اور پھر یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، پھر ان کا خروج ہوگا۔ نبی پاک کے فرمان کے مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ یاجوج ماجوج نہ آئیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے کن چیزوں سے دنیا محروم ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو، جن 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا، نمبر 1 جیون، نمبر 2 سہون، نمبر 3 دجلہ، نمبر 4 فرات اور نمبر 5 دریائے نیل۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے ہیں۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا ہے اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا ہے، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر لیں گے۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے اور وہ 6 چیزوں کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جائیں گے، جن میں سب سے پہلے ناظرین، قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے یہ دنیا سے چیزیں چلی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن، تمام علوم، جی ہاں علم بھی سارا چلا جائے گا۔ تیسرا نمبر حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت اور نمبر 6 یہ جو ہم نے مذکورہ 5 نہروں کی بات سنی، یہ 5 نہریں بھی گویا واپس اٹھا لی جائیں گی۔ یہ چیزیں جب اس دنیا سے اٹھا لی جائیں گی تو دنیا اور دین کی برکتیں روئے زمین سے اٹھ جائیں گی، تو دنیا اور دین کی برکتوں سے ہم بالکل محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیسا دور ہوگا وہ، ذرا سوچئے۔ آپ دیکھیں کیسے ان کا چہرہ ہوگا، آنکھیں اور بال کیسے ہوں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں یاجوج ماجوج کے بارے میں آیا ہے، وہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مار کر قتل کر آ چکے ہوں گے۔ قتل دجال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اور اسی لیے کچھ ایسے لوگ اب ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہ ہوگی۔ پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، گویا ان کا ظہور نہیں ہوگا۔ پھر یاجوج ماجوج اس زمین پر نکلیں گے۔ ناظرین، یہ دنیا پر نکلنے پر عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا اور ان کا خروج نہایت خطرناک ہوگا۔ اس قدر زیادہ ہوگا کہ ان کا پہلا گروہ جب بحر بریہ سے گزرے گا، ایک بوڑھا آپ سمجھتے ہیں کہ سمندر ہے جس کی لمبائی 10 میل ہوگی، مگر اس کا پانی پی کر اس کو اس طرح سکھا دیں گے۔ جب وہ دوسرا گروہ آئے تو وہ حیران ہو کر کہے گا، یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں، بالکل سارا پانی ختم ہو جائے گا، اتنا بڑا لشکر ہوگا، یہ لوگ دنیا میں فساد، قتل و غارت سے فارغ ہو جائیں گے۔ سب لوگوں کو جب ختم کریں گے، مسلمان کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو قتل کروا لو، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر وہ اپنے تیر آسمان سے نکال کر پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت تو دیکھیں کہ تیر آسمان سے جب نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا، یہ انہی کی اپنی حرکتوں میں مشہور ہوں گے۔ وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے سمیت موجود ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ دعا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا کر دیں، وہ سب کے سب یکدم مر جائے گا۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتر آئیں گے، دیکھیں گے تمام زمین پر ان کی لاشوں سے بھری ہوگی، یعنی اتنی زمین پر لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بالش جگہ بھی نہ باقی ہوگی اور بہت بدبو ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردن اونٹ جتنی ہوگی، وہ یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے وہاں جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ابھی ان کے ظلم اور زیادتیوں کی سزا مکمل نہ ہوئی ہوگی، یاد رہے تو ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے، ان کو جہنم میں بھی عذاب دیا جائے گا،
کیونکہ انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے تھے، حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے والے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ بھی ان کو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، انہیں عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت کو قبول نہ فرمایا اور انکار کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں میں سے ہیں، اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون اور برکتوں سے، ان کے مرنے کے بعد زمین پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہو جائیں گی۔ روایتوں میں آتا ہے ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی اور زمین کو حکم ہوگا اپنے پھلوں کو اگاؤ اور اپنی برکتیں اگلتے ہوئے، اور آسمان کو حکم ہوگا اپنی برکتیں انڈیل دے، تو برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کو کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، ہر چیز میں برکت آ جائے گی۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے مکمل واقعے سے ایک بات سوچنے کو ضرور ملتی ہے کہ زمین پر قتل و غارت